بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری شریعت دیا، اس پر عمل کر کے نفع ہی نفع ہے، کہیں نقصان نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت نفع اٹھائے، ہر موقع نفع اٹھائے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہر دم نقصان اٹھائے، بندہ نفع نہ اٹھا سکے۔ اس لیے ہر بھلے کام کے موقع پر وہ کہتا ہے بعد میں کرنا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ مت کرنا۔ ہمیشہ جب اس کو کسی کام سے روکنا ہوگا تو یہی کہے گا اسے بعد میں کر لینا، اور جہاں برائی کا موقع آئے گا وہاں جذبات بنائے گا کہ فوراً کر لو، ذرا بھی سوچنے کا موقع نہ ہو، جلدی سے کر لو۔ اور یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ۔ مجھے اس پر تو تعجب ہوا پہلے کہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور اتنے چھوٹے بن کر سوال کر رہے ہیں، تو تعجب ہوا کہ یہ کہاں اور میں کہاں۔ لیکن پھر اس پر بہت سی باتیں کھلی کہ جب آدمی کی نظروں میں خود کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اپنی ضرورت کی بات کسی چھوٹے سے بھی پوچھنے میں عار نہیں ہوتا، اسے شرم نہیں آتی، اپنی ضرورت کی بات پوچھ لیتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے اندر ہماری اتنی قیمت ہے کہ ہم اپنی باتیں جلدی پوچھتے نہیں، اور بھی ایسی باتیں جس میں ہماری کمی ہو وہ کیسے پوچھیں گے؟ ہم تو مشہور ہی ہو گئے کہ ہم اتنے بڑے ہیں، تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ ہم نہیں پوچھ سکتے۔ تو اس پر بڑا تعجب ہوا، ان کی بڑی قدر و قیمت ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ بہت سیدھی سادی بات ہے۔ اور کہنے لگے کہ وہ تہجد میں نیند کھلتی ہے تو بہت کسل ہوتا ہے، اٹھنے کا جی نہیں چاہتا۔ اب یو پی کی ٹھنڈک ہو تو وہاں تو اور زیادہ اثر ہوتا ہے کہ کہاں اٹھیں گے، آج جانے تو واجب فرض تو ہے نہیں، تو بہت سستی ہوتی ہے۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، حالانکہ اللہ پاک اٹھا دیتے ہیں، پڑھ لیتا ہوں، مگر سستی تو بہت رہتی ہے۔ اب کیا جواب دیتا؟ بہرحال جو باتیں کہا صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، غلط ہو تو مجھے معاف کرے۔ میں نے کہا تب تو دوہرا فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے ایسی حال میں۔ تو انہوں نے پوچھا اس میں دوہرا فائدہ کیا ہے ایسے حال میں؟ میں نے کہا ایک تو یہ کہ پڑھنے کے لیے جو وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، نہ پڑھنے کی طبیعت بنا رہا ہے، تو اس کی بات پر عمل نہ کرنا گویا طاعت پہ صبر کرنا ہے، کہ ہم صبر کریں گے اور طاعت کا کام کریں گے، نفس شیطان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ یہ مجاہدہ ہوتا ہے، اور مجاہدے سے ہدایت کی سطح بلند ہوتی ہے۔ اور اگر طبیعت چاہتی تو کر لیتے تو خالی نیکیاں ملتی۔ اس لیے شیطان کی یہ چاہت کہ اس کا نقصان ہو، جس راستے سے نقصان پہنچاتا ہے اسی راستے سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو اس وقت اپنی زبان پکار لینا چاہیے، اللہ پاک شیطان آیا، ہمیں بچا لیجیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ کو پسند ہے وہی کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ انشاءاللہ خود ہی محسوس کریں گے کہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، موقع کا عمل ہونے لگے گا اور موقع